وہ خواتین اور مرد جو پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا ان کو اتفاق نہیں ہوا ذکر قلبی کا طریقہ سیکھنے کا، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ چند معروضات توجہ سے سماعت فرمائیں کہ قلبی ذکر کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بائیں جانب پسلیوں کی طرف انسان کا دل ہے، اس مقام پر انسان کا دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں۔ کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے، اور زبانی ذکر سے اس ذکر کو افضل بتایا گیا ہے۔ نقشبندی سلسلے کا ذکر اختیار کردہ یہ قلبی ذکر ہے، اور حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا تبھی ذاکر کہلائے گا جب اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں شاغل ہو جائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا زبان ذکر کرے اور دل غافل ہو، دل میں غفلت ہو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ذاکر نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ قلبی ذکر بہت ہی ممتاز اور بہت ہی آسان ذکر ہے، اور ہمیں مشائخ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دست بکار دل بیار، ہاتھ کار ولے دل یار ولے۔ ہاتھ کام کاج میں کاروبار زندگی میں مصروف رہیں، اور رہنے چاہیے، اور ضرور رہنے چاہیے، فارغ نہ بیٹھیں، اور پھر اپنے دل کو دنیا کے فکروں سے، غموں سے اور ان ہوس اور حرص سے بالکل فارغ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے یاد میں بسائے رکھیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ خیال اور توجہ آپ کا دل کی طرف ہوگا، اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یہ قلب یہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے گا۔ اس طرح یہ دل کا ذکر جاری رہے گا کہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے کو بھی علم نہیں ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جب زبان سے ذکر کریں گے پھر تو آس پاس بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ یہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں خفی ذکر کی، چھپے ہوئے ذکر کی، جو دل سے ہوتا ہے، جو خیال سے ہوتا ہے اور توجہ سے ہوتا ہے۔ اس ذکر کے کرنے والے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کا احساس ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص الخاص تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایک خصوصی اور قریبی تعلق ہے۔ تو اس لیے یہ دل بھی وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمینوں میں نہیں رہتا، میں آسمانوں میں نہیں رہتا، مجھے عرش بھی نہیں سما سکتا، مجھے کرسی بھی نہیں سما سکتی۔ اگر کوئی میرے رہنے کا مقام ہے تو اے مومن ایمان والے، آپ کا دل ہے جو میرے رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ ذکر ایک ایسا عمل ہے جس سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے اگر صحیح معنی میں کیا جائے، اور مرشد کامل کی نسبت اور رابطہ کے بغیر ذکر کا کما حقہ فائدہ نہیں ملتا۔ مرشد کی نسبت، صحبت، محبت اور ادب اس کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ جتنی محبت، ادب یکسوئی حاصل ہوگی اتنا ذکر میں زیادہ فائدہ ملے گا۔ یہ خواتین کے لیے بھی گزارش کی جا رہی ہے اور مردوں کے لیے بھی گزارش کی جا رہی ہے۔ تو جتنی محبت بڑھے گی، جتنا ادب بڑھے گا اور جتنا احترام بڑھے گا اور توجہ اور انتظار، اتنا ہی فیض محمدی علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم
وہ مشائخ کے سینے سے ہمارے دلوں میں، مرشد کامل کے سینے سے ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو جائے گا۔ تو خفی ذکر کریں، توجہ سے ہوگا، خیال سے ہوگا، جیسے پیاس لگے تو ہمارا توجہ پانی کی طرف ہوتا ہے، اور زبان سے ہم پانی پانی نہیں بولتے، بالکل اسی طرح دل کا توجہ 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ، یہ خوب مشق کریں، یہ عادت ہو جائے، یہ دل اس ذکر میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کو اس کی عادت ہو جائے۔ جس طرح ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، تو یہ ذکر بھی دل کی ایک عادت بن جائے اور ضرورت بن جائے کہ اس کے بغیر دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ اس معنی میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر حرص، ہوس، اور پھر جائز ناجائز، ظلم، زیادتی، چھینا جھپٹی، دھوکہ، فریب، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا نفیس اور بہت ہی منفرد اعلیٰ طریقہ ہے۔ آج امید کرتا ہے کہ خواتین اور مردوں نے اس طریقے کو سمجھ لیا ہوگا۔